السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے کریم اور رحیم ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو عرش پر ایک جملہ لکھ دیا کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عرش پر لکھ دیا میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی. کریم ہے، اسی لیے اس کرم کی وجہ سے آج ہم اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں روزی پہنچاتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے گناہ کیا. چھپے گناہ بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، دادا گیری کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ایپ پر پردہ ڈالتا ہے. پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ان سے گناہ ہوتے تھے تو ان کے وہاں بڑے سخت احکامات تھے. ہمارے یہاں سخت احکامات نہیں ہیں. ہمارے یہاں معافی کا دروازہ کھول دیا. ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک، میرے بندے تو رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. یہ ہمارے یہاں ہے. ان کے یہاں یہ نہیں ہوتا تھا. ان کے یہاں تو یہ کہ جس نے گناہ کیا اس کے گھر کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ آج اس نے چوری کی ہے، آج اس نے زنا کیا ہے، آج اس نے سودی کام کیا ہے. اس لیے اس زمانے میں اخبار نہیں ہوتے تھے. لوگ جو ہے صبح صبح ان کی عبادت کر کے پورے گاؤں کا چکر لگاتے تھے تو گھروں پہ لکھا ہوتا تھا آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کیا. اور ہمارے یہاں اس کا الٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا. ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، کتنے ڈنڈی ماری، کتنے پیسے لوگوں سے لیے، کتنے دھوکے دیے، کتنے زناکاریاں کی، کتنی لڑکیوں کو ستایا، کتنے غلط میسج کیے. یوٹیوب پر ہم نے تنہائی میں کیا گناہ کی، اللہ کو سب معلوم ہے.
لیکن کسی کے سامنے اللہ ظاہر نہیں کرتا، اس لیے کہ کریم ہے، اس کا کام کرم رحم۔ یہ قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی جب بد دعا لگی، روایتوں میں آتا ہے قارون کو بد دعا لگی، قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگوائی تھی، ایک عورت کو تیار کیا تھا، قصہ معروف مشہور ہے۔ تو قارون کو جب بد دعا لگی تو قارون دھسنا شروع ہوا، لیکن ایک دم سے نہیں دھسا، پہلے تھوڑی سی زمین حرکت میں آئی تو قارون سمجھنے لگا کہ یہ موسیٰ کا جادو ہے، پھر اس کا انگوٹھا گیا، زمین نے پکڑا اس کو، تو قارون سمجھا کہ ارے یہ تو جادوگر ہے، دیکھو میرا انگوٹھا اندر جا رہا ہے۔ پھر اس کا پاؤں گیا، پنڈلی گئی، تو کوئی تھوڑا ہوش آیا کہ بھئی جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی بد دعا لگی ہے موسیٰ کی مجھے، یہاں تک کہ گھٹنے تک آیا، تو اس کی آنکھ کھلی کہ نہیں بھئی یہ جادو نہیں ہے تو بد دعا۔ جب زمین نے کھینچنا شروع کیا اس کو، قارون کو، تو پہلے ہلی ہے زمین، پھر اس کا انگوٹھا گیا، پھر اس کی آہستہ سے پنڈلی آ گئی، پنجہ گیا، پنڈلی آ گئی، گھٹنے تک آیا۔ جب گھٹنے تک آیا تو سمجھنے لگا کہ نہ بھئی یہ تو کچھ اللہ کا عذاب لگ رہا ہے مجھے، اس کی بد دعا لگ رہی ہے، یہاں تک کہ ناف تک آیا۔ تو جب گھٹنے تک آیا تو زور زور سے کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام سامنے ہی کھڑے تھے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ ناف تک آیا۔ جب ناف تک آیا تو سانس گھٹنے لگا اس کا، ایک ہی بات کہنے لگا، اے موسیٰ بچا لے، اب میں مار لوں گا تجھ کو، اے موسیٰ بچا لے، اب نہیں ستاؤں گا، اب تہمت نہیں لگاؤں گا، بچا لے بچا لے۔ سینے تک آیا قارون تو زور زور سے چیخنے لگا، ارے موسیٰ سن تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ جب پورا دھس گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ تیرا دل تو بڑا سخت ہے، بار بار یہ کہہ رہا تھا اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، میری عزت کی قسم ایک مرتبہ مجھے پکار دیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ یہ کریم ہے، کریم رحیم اپنا نام رکھا ہے اس نے کہ میں کریم بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، اور روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھواتے ہیں اللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ایک نام، رحمان دو نام، رحیم تین نام۔ علماء نے لکھا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اتنا کہہ کر جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ تین نام اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں داخل کر دیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کریم ہے۔ اس لیے آپ حضرات ہم سے گناہ ہو جائے، گناہ ہوتے ہیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم فرشتے نہیں ہیں کہ گناہ نہ کریں، بے فرشتے ہیں، ان کے یہاں کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کے یہاں گناہ بھی نہیں ہوتا، ان کے یہاں بیماریاں بھی نہیں ہوتی، کہ فرشتوں کے احکامات الگ ہیں، ان کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، کوئی فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، ہم کو قرآن پڑھنے کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، آپ سمجھے، کچھ صورتیں پڑھ لیں گے، کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے گا، کوئی سورہ فلق پڑھ لے گا، ہاں جبرائیل علیہ السلام کی اجازت تھی، وہ بھی حضور کی حیاتی میں قرآن لے کر آتے تھے نا، آخر میں وہ دور کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ دور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعد میں کسی کو اجازت نہیں، پوری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ان کو، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قومے میں ہے وہ قومے میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، ساری نماز اللہ نے ہم کو پڑھنے کی طاقت بھی دی، اجازت بھی دی، ہم کو قرآن پڑھنے کی اللہ نے اجازت دی۔ ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے 10 سال میں قرآن حافظ ہو جاتا ہے اور پٹافٹ قرآن پڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ امام صاحب نے مغرب کی نماز جو پڑھائی ہے آپ کے امام صاحب نے، بہت اچھا قرآن پڑھا ماشاءاللہ، تجوید کے مطابق جسے قرآن کہتے ہیں۔ میں تو ہر جگہ جاتا ہوں تو یہ اماموں کو ہی دیکھتا ہوں کہ پیش امام ہے کہ پیٹ امام ہے،
وہ تو اس کے پڑھنے سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ پیش امام ہے کہ پیٹ امام ہے. ہم تو ہر جگہ جگ باپو ہے نا، جگ باپو سمجھ گئے، جگ ممانی ہوتی ہے، جگ چچا ہوتا ہے، ہم جگ باپو ہیں. ساری دنیا میں لوگ الحمدللہ ہمارا سبق سنتے ہیں، ہم ان کا امتحان لے لیتے ہیں. ان کے پیچھے ایک نماز پڑھیں گے، امتحان لے لیں گے ان کا کہ کس طرف رخ ہے ان کا. بہت اچھا قرآن پڑھا انہوں نے ماشاءاللہ امام صاحب نے. اللہ جزائے خیر دے ان کو اور قرآن پڑھنے کی توفیق دے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کیا. اچھا، جنت سے اونچا درجہ دیا اللہ نے انسانوں کو، حالانکہ وہ بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق ہے، لیکن ان کی ذمہ داریاں کچھ کم کر دی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. انسان کا جملہ ہے. جناتوں کو الیکٹرک کی بل نہیں بھرنا، ان کو گھر کا بھاڑا نہیں دینا، کرایہ نہیں دینا، ان کے یہاں ڈائبٹیز کی بیماری نہیں ہوتی، ان کے یہاں کوئی دواؤں کی ضرورت نہیں، ان کو مکان خریدنے کی ضرورت نہیں. اور ہمارے الیکٹرک کا بل بھی بھرو، ٹیلی فون کا بل بھی بھرو، گیس کا بل بھی بھرو، کماؤ بھی. وہاں وہ چیز نہیں ہے، نہ ان کی بیماریاں ہوتی ہی نہیں. وہ اپنی موت مر جاتے ہیں. کبھی وقت آیا، عمر اللہ نے بہت لمبی کر دی ان کی، 1000 سال، 1500 سال ان کی عمریں اللہ نے کر دی، لیکن بیماریوں سے اللہ نے پاک رکھا ان کو. اور انسان کے اندر کتنی بیماریاں بھائی، آپ ذرا برابر چیک کرانے جاؤ تو کچھ نہ کچھ نکلے گا. اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ زیادہ ٹیسٹ مت کراؤ. اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کا مکان ہوگا، آپ جھاڑو دیں گے تو کچھ نہ کچھ غبار نکلے گا، نہیں نکلے گا. آپ کا مٹی کا مکان ہے، آپ جھاڑو دیں گے تو کچھ نہ کچھ غبار نکلے گا. یہی حال اللہ نے انسان کا رکھا ہے. لیکن جنت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. لیکن انسانوں نے جتنا نبی کو ستایا اتنا کسی نے نہیں ستایا. جنتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ستایا، کسی نبی کو جنتوں نے نہیں ستایا تھوڑا بہت، برتن گرا دیے، کبھی لاٹھی چھپا دی، کبھی پیسے لے گئے، اتنا زیادہ جنتوں نے ستایا نہیں انبیاء کو، خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ساتھ دیا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سورت لے کر گئے جناتوں کے پاس. جنتوں کو پہلے سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان صحابہ کو بعد میں سنایا. تو جنات کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ جنتوں کی صورت ہے، وہ اپنی صورت کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گئے جناتوں کے پاس اور ان کو سورہ رحمان سنائی، اور سورہ رحمان سنائی تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے تو سارے جنات جواب میں کہتے تھے ارے اللہ کی کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، ہم اللہ کی کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اللہ کی کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے. عبداللہ بن مسعود اپنا قصہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھائی صفہ والوں آ جاؤ، میرے گھر میں کچھ کھانا آیا ہے، کھانا کھا لو. عبداللہ ابن مسعود سناتے تھے، بولے میں صفہ والوں میں تھا نہیں لیکن فاقے میں تھا. تو صفہ والے سب چلے گئے، ابو ہریرہ وغیرہ سب چلے گئے، حضور نے کھلا بھی دیا ان کو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نہیں گیا اس لیے کہ میں صفہ والوں میں نہیں تھا. حضور نے کہا تھا صفہ والوں آؤ تو میں کیوں جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عبداللہ بن مسعود پیر پکڑ کے بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں. ارے عبداللہ تو آیا نہیں کھانے کے لیے، حضرت آپ نے صفہ والوں کو بلایا تھا. میں تو صفہ والوں میں ہوں نہیں، میرے تو بیوی بچے بھی یہاں ہیں، میں کیسے آؤں. آپ نے فرمایا اچھا بھی ابھی تو کھانا ختم ہو گیا گھر میں، لیکن اب جب کھانا آئے گا تو تجھے بلا لوں گا میں. بات ختم ہو گئی. آدھے گھنٹے کے بعد کچھ دیر کے بعد حضور کی باندھی آئی کہ حضور بلا رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا، کھانا کہیں سے آ گیا ہوگا. میں جو خوشی جلدی سے تیار ہو کر کے حضور کے ساتھ کھانا بھی ملے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا اکرام بھی کریں گے. میں خوشی پہنچا. جب میں خوشی پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے وغیرہ بدل کر باہر کھڑے تھے.
کسی جگہ جانے کے لیے خوشبو لگا کر کپڑے بدل کر باہر کھڑے ہوئے. ارے مطلب کہ کھانا کی میٹر نہیں ہے، کھانا تو نہیں آیا ہے، لیکن کہیں جا رہے ہیں، مجھے ساتھ لے جانا ہے. چلو کوئی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کھانے کا تو کچھ پوچھا نہیں، تو نے کھایا کہ نہیں کھایا، میرا مسئلہ تو پیٹ کا، بھوک کا، وہ تو پوچھا نہیں حضور نے. اور مجھے جو ہے میرا ہاتھ پکڑ کر لے کر چل دیے. اور میں بڑا پریشان، کہاں لے جا رہے ہیں. راستے میں چلتے چلتے مجھے کہا کہ عبداللہ آج جناتوں میں ہمارا بیان ہے اور تمہیں میں لے جا رہا ہوں جناتوں میں بیان کے لیے، میں بیان کروں گا، تم بیٹھے رہنا وہاں پر. لیکن عبداللہ دیکھنا وہاں الگ الگ قسم کی شکلیں تمہیں ملیں گی، الگ الگ قسم کے آگ انگارے، الگ الگ قسم کی صورتیں، شکلیں، یہ ساری چیزیں ملے گی آپ کو. اس لیے تم جو ہے گھبرانا مت، تم بیٹھے رہنا جہاں بٹھاؤں. کیا کام ہے بھائی بتاؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ کون ترجمہ کرے گا؟ جاؤ. یہ کون ہے ساتھی ترجمہ کرنے والے؟ بشیر بھائی پہچانتے ہیں آپ؟ ہاں جاؤ ترجمہ کرو. جتنا کر سکتے ہو کرو، ہماری بات کا ترجمہ اتنا آسان نہیں ہے. اردو سیکھنا چاہیے. آپ لوگوں کو کہتا ہوں علم سیکھنا ہے تو عربی سیکھو یا اردو سیکھو. انگریزی میں علم نہیں ہے. فارسی زبان میں علم تھا کسی زمانے میں، اب نہیں ہے، اب ختم ہو گیا. دو زبان میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کو اگر علم سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، اردو سیکھنی پڑے گی آپ کو. کیونکہ زیادہ تر علم دین موجود ہے عربی کے اندر. اب عربی سے منتقل ہو رہا ہے اردو میں. تو میں عبداللہ بن مسعود کے قصہ سنا رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ عبداللہ جنات میں بیان ہے، وہاں جانا ہے، لیکن دیکھ بڑی عجیب عجیب قسم کی شکلیں ملیں گی، تو تم جو ہے ڈرنا مت، میں جہاں بٹھاؤں وہاں بیٹھ جانا. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے ایک تو مجھے بھوک کا ٹینشن تھا اور یہ دوسرا ٹینشن شروع ہو گیا. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ مجھے جہاں بٹھاؤ گے میں بیٹھوں گا، لیکن آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھوں گا. جہاں آپ وہاں میں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہاں لے جا کر حضور نے گول دائرہ کر دیا. حضور بھی کھڑے رہے وہاں اور عبداللہ بن مسعود بھی کھڑے رہے، بیٹھے رہے وہاں. اور عبداللہ بن مسعود تو کہتے تھے شکلیں تو دیکھی، میں نے تو نظر نیچی کر دی تاکہ دیکھنا ہی نہ پڑے. اور میں نے جو ہے حضور کے پاؤں پکڑ لیے. حضور نے جو ہے بیان کرتے رہے. سورہ رحمان تو دوسرے وقت سنائی، اس وقت بیان کیا. جناتوں نے انسانوں کی شکایتیں کی. انسان ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہماری غذا کو یوں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. حضور مسجد نبوی میں آ کر سب انسانوں کو کہا دیکھو بھی جناتوں نے تمہاری شکایتیں کی ہے، اس لیے تم ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اور جناتوں کو کہا کہ تم انسانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. خیر قصے لمبے ہیں. جب سورہ رحمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو سنائی اور سنا کر جب مسجد 31 مرتبہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو 31 مرتبہ حضور نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھی اور 31 مرتبہ ان لوگوں نے جواب دیا ہم اللہ کی کون سے نعمتوں کا انکار کریں گے حضرت. جناتوں نے ہم اللہ کی کون سی نعمتوں کا انکار کریں گے، بہت ہم تو دبے ہوئے ہیں اللہ کی نعمتوں پر. یہی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مسجد نبوی میں صحابہ کو سنائی. جب صحابہ کو سنائی تو صحابہ خاموش بیٹھے رہے. پوری صورت سنائی مسجد نبوی میں، صحابہ خاموش، کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. جب پوری صورت سنا چکے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام یہاں تک جب پہنچے تو حضور نے صحابہ سے کہا تم سے تو جنات اچھے ہیں، تم سے تو جنات اچھے. 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا، انہوں نے 31 مرتبہ جواب دیا ہے اور تم نے تو ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا، سنتے رہے. ارے جب بھی تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھو تو اس کے آخر میں یہ کہہ دیا کرو اے اللہ تیری کون سے نعمتوں کا شکر ناشکری کریں گے. ہم تو تیری نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ. اس لیے مسنون ہے کہ آدمی تنہائی میں اگر سورہ رحمان پڑھتا ہو، پورے سورہ رحمان پڑھ لے، اس کے بعد اتنا جملہ کہہ دے کہ اللہ
تیری کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے؟ تیری کون سی؟ ایک مرتبہ تو کہہ دے آدمی، آپ لوگ بھی کہہ دینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ قرآن کی دلہن کہا گیا، جس کی شادیاں نہیں ہوتی، اچھا دلہا چاہیے یا اچھی دلہن چاہیے، تو یہ سورہ رحمان جو ہے سورہ رحمان خوب پڑھے، کم سے کم گھر میں 2 مرتبہ، رات 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دلہن مانگے اور دلہا مانگے۔ لیکن جسے دلہن کی ضرورت ہو وہ، جسے دلہے کی ضرورت ہو، ماں باپ نہیں پڑھے ورنہ ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ ماں باپ کو کیا ضرورت ہے؟ جس کی ضرورت ہے وہ پڑھے، یہ خلاصہ کلام۔ یہ لڑکی کو ضرورت ہے لڑکی پڑھے، لڑکے کو ضرورت ہے لڑکا پڑھے، اور دوسری شادی کے لیے یہ وظیفہ نہیں ہے کہ صاحب دوسری شادی کے لیے سورہ رحمان پڑھو، یہ کنواروں کے لیے، کنوارے لڑکے کنواری لڑکیاں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 31 مرتبہ اگر کوئی سورہ رحمان پڑھ لے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ آیا ہے نا، تو 31 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے۔ آسان طریقہ ہے کہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھے تو 1 مہینے میں 31 مرتبہ ہو جائے گا۔ 2 مرتبہ پڑھ لے ایک وقت جو ہے وہ 31 مرتبہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اور روزانہ دعا مانگتا رہے، مہینہ ہوتے ہوتے تو اچھی دلہن مل جائے گی انشاءاللہ، اور مہینہ ہوتے ہوتے اچھا دلہا مل جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے تو بہت تجربے ہیں۔ تو میں جنات کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں دی، انسانوں نے دی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان حالات پر حالات آتے 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 تو آئے گا میرے پاس، اور کہیں جانا نہیں ہے۔ دیکھو بھی کیا بند ہو گیا، چلو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے لو۔ آواز تو آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ذرا قریب آ جاؤ تھوڑے سے۔ حالات پر حالات ہوتے ہوتے تو آئے گا میرے پاس، یہ مطلب ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان حالات پر حالات، بیمار ہوتے ہوتے کبھی یہ حالات، کبھی یہ حال، کبھی یہ حال، الٹ پلٹ ہوتے ہوتے تو آئے گا میرے پاس۔ اس لیے مرنا یقینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے، تیاری وہاں کی کرنی ہے۔ دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے یہ سب انا للہ ہونے والا ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، اللہ کا نام باقی رہے گا۔ ہاں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز زمین پر جو ہے سب ختم ہو جائے گی، فرشتے ختم ہو جائیں گے، سب ختم۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خود اعلان کریں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کس کی حکومت ہے؟ بتاؤ، بڑے بڑے فرعونہ، بڑے بڑے قارون، بڑے بڑے بادشاہ سب خاموش ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے کہ آج اللہ کی حکومت ہے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، موت کا آنا یقینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے۔ کام ہم ایسے کریں کہ دنیا سے ہم جب جائیں تو لوگ رو رہے ہوں اور ہم ہنس رہے ہوں، کام ایسا کریں کہ دنیا سے جاؤ تو لوگ کیا ہوں کہ لوگ رو رہے ہیں، فلاں سر صاحب چلے گئے، فلاں مولوی صاحب چلے گئے، فلاں آدمی چلا گیا، اور ہم ہنس رہے ہو۔ ایسے قصے آئے ہیں۔ طلحہ ابن برا تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے طلحہ ابن برا، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہاں تشریف لے گئے۔ یہ یہودیوں کی بستی میں رہتے تھے، قبا کے قریب رہتے تھے۔ حضور نے جا کر دیکھا تو حضور نے کہا کہ او ہو، اس کا تو انتقال کا وقت قریب ہے، ارے طلحہ تیرا تو انتقال کا وقت قریب ہے۔ تو حضور نے ان کے گھر والوں سے کہا بھئی دیکھو اس کا انتقال کا وقت قریب ہے، اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر دینا، میں انشاءاللہ آؤں گا یہاں۔ طلحہ ابن برا کی آنکھ کھلی، بے خوشبو آ رہی ہے حضور کی، حضور آئے تھے یہاں؟ فرمایا ہاں حضور آئے تھے، تمہیں سلام کہا ہے، دیکھ کر بھی گئے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آؤں گا۔ طلحہ ابن برا نے کہا نہیں میرے انتقال کے بعد حضور کو خبر مت کرنا بھائی،
میرے انتقال پر حضور کو خبر مت کرنا. عربی حضور نے حکم کیا ہے, بھلے حضور نے حکم دیا ہو, میرے انتقال پر کے بعد حضور کو خبر مت کرنا. بھائی کیوں خبر نہ کریں؟ بھائی یہ یہودیوں کی بستی ہے اور یہاں حضور کے دشمن ہے, یہ سب یہود بھرے ہوئے ہیں چاروں طرف. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے. یہ محبت تھی. میں نہیں چاہتا, یہ تو یہودیوں کی بستی ہے, میرے گھر کے چاروں طرف یہودی بس رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے خدا نخواستہ, اور یہودی نے کسی نے شرارت کر دی تو زندگی بھر کے لیے حضور کو تکلیف ہوگی. یہاں مجھے دفن کر دینا, یہ مجھے دفن کر دینا. چنانچہ طلحہ ابن برا کا انتقال ہوا, بقی میں ان کا جنازہ لایا گیا, ان کو دفن کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کہاں ہے طلحہ ابن برا کا, کیا حال ہے, کیا خبر ہے؟ لوگوں نے کہا تو ان کا انتقال ہو گیا. اللہ خبر تو وہ نہیں, مجھے تم نے خبر نہیں کی, میں نے کہا تھا مجھے خبر کرنا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت طلحہ نے منع کیا تھا کہ بھئی حضور کو میری وجہ سے تکلیف ہوگی. مدینہ منورہ سے یعنی قبا پیدل آنا پھر پیدل جانا, یہودیوں کی بستیاں, چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھی ان کی, اور بہت شرارت کرتے تھے یہودی اس وقت میں. تو حضور نے فرمایا اچھا چلو قبر پہ لے چلو. چنانچہ قبر پر گئے اور حضور نے ایک دعا مانگی. یہ دعا مانگا کرو, ایک دعا مانگی, اے اللہ ہذا طلحہ ابن برا, یہ طلحہ ابن برا ہے, یہ تیرا بندہ ہے, میرا امتی ہے, یہ تیرے پاس پہنچ رہا ہے. اے اللہ میری دعا یہ ہے اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر اس کی ملاقات کرنا. یہ حضور نے دعا مانگی کہ اللہ ہذا طلحہ ابن برا, یہ طلحہ ابن برا ہے, یہ تیرا بندہ میرا امتی ہے, یہ تیرے پاس پہنچا ہے. اے اللہ اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا. جب تو ہنس کر ملاقات کرے گا تو خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے ہنس کر ملاقات کی. یہ دعا مانگنی چاہیے, یہ حدیث کی دعا ہے کہ اللہ ہم جب تیرے پاس آئیں ہمارے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کر رہا ہو. لیکن یہ ہوگا کب؟ جب دن والی زندگی گزرے گی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ابا فرماتے تھے جو جوان ہیں انہوں نے تو ہمارے ابا کو دیکھا نہیں ہے, اور جو بوڑھے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہے اور انہوں نے سنا بھی ہے. ابا کے بیانات کو انہوں نے خوب سنا ہے ماشاء اللہ. تو آپ دین کا کام کرو گے تو دین کے کام کے لیے کرتے کرتے اگر دنیا سے جاؤ گے تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, نعمتوں کی موسلادھار بارش اللہ جنت میں کرے گا, اور نعمتوں کی بوندا باندی اللہ دنیا میں کرے گا. موسلادھار بارش کہاں ہوگی نعمتوں کی بھائی؟ جنت میں. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہو گئے, 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ دے گا. جنت میں نماز نہیں پڑھنی, جنت میں کوئی چلنے کی تشکیل نہیں, جنت کے اندر 3 دن کی بھی تشکیل نہیں, جنت میں مردوں کی داڑیاں نہیں, جنت میں عورتوں کے لیے برقع نہیں, جنت میں رات کی بھی چھٹی, جنت میں سورج کی بھی چھٹی, جنت میں چاند کی بھی چھٹی. لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا, کہ وہاں سورج نہیں. سورج کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سورج اور چاند کو یہ ہاتھ میں پکڑیں گے اور لوگوں کو کہیں گے او سورج کے پوجنے والوں, او چاند کے پوجنے والوں, تمہارے اللہ کو میں جہنم میں ڈال رہا ہوں. جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جنت میں ٹوائلٹ بھی نہیں ہے. یہاں تو لگا مین وومن, مردانہ زنانہ, مردانہ زنانہ, لیڈیز جینٹس لکھا ہوتا ہے نا. وہاں جنت میں ٹوائلٹ ہے ہی نہیں. بہت کھانا کھائیں گے انشاءاللہ, خوشبودار ڈکار نکلی, کھانا ہضم, خوشبودار پسینہ نکلا, کھانا ہضم. جنت کے جو مکانات ہوں گے اس کی اینٹیں سونا چاندی کی ہوگی, جوڑنے والا گارا مشک کا ہوگا, مشک اور عنبر کا, اور جنت کی جو مٹی ہے وہ زعفران کی ہوگی. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اچھا وہاں الیکٹرک بل کی ضرورت نہیں ہے, جیسے دنیا میں الیکٹرک بل بھرنا پڑتا ہے نا, بھائی 500 رین الیکٹرک بل آ بھی گئی ہو, 600 رین آ بھی گئی ہو, 1000 رین آ بھی گئی ہو. وہاں نہیں, وہاں ہر وقت روشنی رہے گی. اب وقت کون سا رہے گا؟ فجر کے بعد کی نماز کا وقت رہے گا. جیسے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے
وہ وقت جنت کے اندر رہے گا، سورج نہیں رہے گا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ اچھا، جنت میں دل میں جو بات آئے گی وہ دنیا میں جو بات دل میں آتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، لیکن جنت میں جو بات دل میں آئے گی اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، کہ اے اللہ مجھے آم کھنا ہے، وہ آم چل کے خود آ جائے گا، مجھے انگور کھانے ہیں، وہ انگور چل کے خود آ جائیں گے، مجھے کیلا کھانا ہے تو کیلے خود آ جائیں گے، یعنی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ جنت کے اندر مچھلیاں بھی خدمت کرے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں سمندر کے اندر ایک بوٹ میں بیٹھے ہوں گے، ایک مچھلی نکلے گی اور مچھلی کہے گی یا ولی الرحمن عطا کولونی، یا ولی الرحمن عطا کولونی، اے رحمان کے دوست کیا مجھے کھاؤ گے؟ تو دونوں میاں بیوی کہیں گے ہاں ہم کھائیں گے دونوں کے دونوں۔ تو مچھلی جو ہے وہ خود پوچھے گی کہ یہ بتاؤ کہ تم مشویاً اور مطویاً، تمہیں جو کھانا کھانا ہے تمہیں بھونا ہوا گوشت کھلاؤں یا شوربے والا؟ یہ مچھلی خود کہے گی مشویاً اور مطویاً۔ تو دونوں میاں بیوی کیا کہیں گے کہ ہمیں دونوں قسم کا گوشت کھلاؤ، ایک مشوی کہے گا ایک مطوی کہے گا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے لیے یہ مچھلی خدمت کر رہی ہے، حالانکہ مچھلی کسی کی خدمت کرتی نہیں ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ہر لائن کی خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کرے گا۔ مکانات کے لائن کی خواہش، گھومنے پھرنے کے لائن کی خواہش، آرام کرنے کے لائن کی خواہش۔ جنت میں نیند نہیں ہے، نیند جو ہے موت کی بہن ہے، کہ نیند موت کی بہن، کہ جنت میں نیند بھی نہیں۔ موت کو جو ہے ایک میڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ اب موت کو موت آ گئی، بس ختم، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ جب جنت میں جائے گا تو اچھا، جنت کا بیان عربی میں کرنا بہت آسان ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ لو، حدیثیں پڑھ لو، عرب سمجھ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اردو میں کرنا مشکل، بنگالیوں میں کرنا اور مشکل۔ بنگالی جو ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے الفاظ تھوڑے بہت آسان کرنے پڑتے ہیں، اردو والے جو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ میں سان فرانسسکو گیا تھا، وہاں عربوں کا مجمع تھا امریکہ میں، ایک فلسطینی بڑے میاں میرے قریب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں عربی کا بیان کر رہا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا اور اشعار پڑھ رہا تھا۔ جنت میں حوریں کیا اشعار پڑھیں گی، کیا گانا گائیں گی۔ تو بڑے میاں میرے قریب بیٹھے تھے نا، وہ کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی مائک میں میری آواز سے ان کی آواز زیادہ گونجتی تھی، قریب میں بیٹھے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا چچا میرا بیان نگلو، اگلو مت، میرا بیان نگلو، آپ اگلو مت، لیکن پھر بھی جو ہے وہ میں جو حدیث بیان کروں، میں نے آئینہ کا قصہ بیان کیا تھا، وہاں مجھے یاد ہے ان فی الجنت حورا اسمها العینہ المردیہ، پورا قصہ عربی میں بیان کیا۔ تو جب قصہ پورا ہوتے ہوتے یہ بڑے میاں تو کھڑے ہو گئے اسٹیج پر، بڑے میاں کھڑے ہو گئے، ارے پبلک نے کہا کہ ارے مولوی صاحب یہ بڑے میاں کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے، حالانکہ 85 سال کی عمر کے، اور کھڑے ہو گئے ایک دم سے۔ بھئی یہ مجمع آپ کا آ رہا ہے، بیان اتنا جلدی کیوں شروع کرایا تم لوگوں نے؟ اب اتنا لمبا بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے، یہ بیچارے لوگ اب آ رہے ہیں تو آدھا بیان تو ہو گیا ہمارا۔ یہ نظام تو آپ کو سوچنا چاہیے، یہ ہماری چیز نہیں ہے۔ دیر دیر سے آئیں گے تو میں اتنا بیان لمبا کرتا جاؤں گا، صبح کا نکلا ہوا ہوں سفر کرتے کرتے۔ جہاں جہاں بیان ہو تو وہاں ہی ترتیب ہو کہ کوئی مجمع آئے گا ہمیں پہلے اطلاع دے دی جائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، تو میں نے وہاں میں سمجھا رہا تھا آپ کو کہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی جب جنت میں داخل ہوگا، جو حور استقبال میں کھڑی ہوگی، روایت میں آتا ہے 40 سال تک اسے دیکھتا رہے گا، دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، اس کے رخسارے دیکھ رہا ہے، اس کا گال دیکھ رہا ہے، اس کے بال دیکھ رہا ہے،
یہاں تک کہ حلقوم دکھائی دے گا، اور اس حلقوم میں پانی پیے گے نا، پانی، تو پانی جو پیے گے تو پانی بھی جاتے ہوئے دکھائی دے گا۔ ہے دنیا میں کوئی فرشی ہو رہی سی بھائی؟ یہ دنیا کے جو فرشی ہو رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ پانی بھی دکھائی دے پیے تو کرنا۔ ہاں، یہاں تک کہ دل دکھائی دے گا، دل، اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی۔ کاچ کا گلاس ہوتا ہے، پانی اس میں ہوتا ہے، تو اس کے اندر آدھا گلاس ہے، پونا گلاس ہے، پاؤ گلاس ہے، پانی دکھائی دیتا ہے نہیں دکھائی دیتا؟ تو وہ حور جو ہوگی اس کا دل دکھائی دے گا، اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کے دکھائی دے گی، اور اس دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو۔ یہ جو آئی لو یو آج کے تو زبانیں بولتی ہے نا، وہ زبان نہیں بولے گی، زبان خاموش، دل بولے گا۔ دل ہمیشہ سچ بولتا ہے، زبان جو ہے یہ ہیرا پھیری کرتی ہے، زبان جو ہے نا یہ ہیرا پھیری کرتی ہے، دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کوئی مسئلہ آئے آپ اپنے دل سے پوچھو، روایتوں میں ان استفت قلبک ان افتاک المفتون، کوئی مسئلہ ہے دل سے پوچھو۔ یہ جو لوگ سودی کاروبار کے مسائل پوچھتے ہیں نا مفتیوں سے، وہ اپنے دل سے پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مفتی کے پاس تو اخیر میں جاتا ہے آدمی، جب کسی کو کوئی ہیرا پھیری کرنی ہو تو مفتی کے پاس جاتا ہے۔ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، تقوی اختیار کرو، مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں تو مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آدمی بیچ بیچ میں رہے گا، وہ کہیں آگے پیچھے ہوگا نہیں۔ تو روایت میں 40 سال تک وہ کھڑا کھڑا دیکھے گا ایک حور کو، تو داہری طرف والی حور ہوگی اوپر، وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 40 سال تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے، مجھے دیکھ۔ اب داہنی طرف والی حور کو دیکھے گا، آنکھوں میں سے پانی نہیں آئے گا، گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، 80 سال دیکھنے میں گزر گئے۔ اچھا، بائیں طرف والی حور ہوگی، وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، مجھے دیکھ، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں۔ 120 سال صرف دیکھنے میں لگیں گے۔ آپ لبے سڑک چلے جائیے، آپ کی موٹر کھڑی ہے یا آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ 40 منٹ کھڑے کھڑے اپنی موٹر کو دیکھیے، انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے، گانڈو تھی گئے تھے کہ سوچا ابھو چھے موٹر جوئے چھے۔ آپ سمجھے گے نہیں؟ ہمارا سان فرانسسکو کا سفر ہوا تھا، سین ہوزے وغیرہ، تو وہاں بڑی مسجد تھی، وہاں یہ ایپل والے ہیں نا، ایپل گروپ جو ہے، ایپل بنانے والے، وہ سب وہاں تھے، انہوں نے ہمارا بیان ایپل والوں میں رکھا تھا۔ ایپل والے مطلب کہ نوجوان، یہ ہندوستان کے، تمہارے پاکستان کے، اس میں گجرات کے بھی تھے، حیدرآباد کے بہت زیادہ تھے، بنگلور کے بہت زیادہ تھے، اور ہبلی کے بہت زیادہ تھے، ہبلی بہت لڑکے تھے ہبلی کے، ان سب میں انہوں نے ہمارا بیان رکھا تھا وہاں۔ تو یہ لوگ ہمارے طے ہوا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے وہاں ایپل والوں میں، اور انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے فلاں مسجد میں، فلاں مسجد سے ہم آپ کو لے جائیں گے انشاءاللہ، عشاء بعد جو ہے آپ کو بیان کرنا ہے نوجوان لڑکوں میں، اور وہیں کھانا کھانا ہے، پھر آپ کو آپ کی منزل پر ہم چھوڑ دیں گے۔ بہت اچھا بھائی، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، وہ تو یہاں ہے نہیں، دوسرا بیٹا سفر میں ساتھ ہے، وہ ہم باہر نکلے۔ اب باہر نکل کر جو ہے میں نے کہا بھی کون سی کار میں بیٹھنا ہے؟ تو حضرت آپ کو ایک کار میں بیٹھنا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں تو بیٹھ گیا۔ میں نے کہا لاؤ بھائی ڈرائیور لاؤ، کون ہے ڈرائیور کون ہے؟ تو کہا نا مول صاحب تو بغیر ڈرائیور کی کار ہے۔ میں نے کہا اندھی کار میں نہیں بیٹھتا میں، او بھائی مجھے اتارو، بھائی 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 مجھے اتارو، میں اندھی کار میں نہیں بیٹھتا۔ ارے ڈرائیور کہاں ہے اس کا؟ نہ مول صاحب آپ تو جیسے نا 1000 کلومیٹر بھی چالے سے بغیر ڈرائیور نہیں، کمپیوٹر والی کار۔ ارے نہ بھائی نہ 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 نہ۔ اب کھڑے کھڑے وہ مجھے بتانے لگے یہ کار جو ایپل والوں نے بنائی ہے اور آپ سے ہم افتتاح کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے افتتاح کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ کوئی حوض کوثر کا افتتاح نہیں ہے، تو اتنا بڑا کر رہے ہو۔ یہ بھائی اپنے تو سوزوکی کار ہو، چھوٹی موٹی کار ہو، ڈرائیور ہونا چاہیے، جیسا بھی ڈرائیور ہونا چاہیے۔ تو اب بچوں کو تو شوق ہوتا ہے، ہمارے تو بیٹا رہے گا ابا تجھے بیٹھنا ہو بیٹھ بھائی، میں نہیں بیٹھنے کا،
میں بھی نہیں بیٹھنے کا, تیری ماں بھی نہیں بیٹھنے کی. ہم تو جو اپنی سیدھی سادھی کار, اب کھڑے کھڑے ہم دیکھ رہے ہو کار کو تو پولیس آ گئی کہ بھیڑ کیوں کر رہے ہو یہاں پر, ارے بھائی ایپل والے کی کار دیکھ رہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں 120 سال دیکھنے میں گزریں گے حوروں, 3 حوروں کو خالی, اور 70-72 حوروں کے دیکھنے میں کتنا ٹائم جائے گا یہ بتاؤ. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا, ہر لائن کی. پولیس والے آ گئے, انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم ابھی 40 منٹ بھی نہیں ہوئے کار کو دیکھ, میں بھی کار دیکھنے میں لگ گیا. میں نے کہا دیکھو یار کیسی ہے, ڈرائیور کی جگہ کوئی ہے ہی نہیں, بس 4 سیٹیں ہیں, آگے 2 پیچھے 2. میں نے کہا ہم ایسے کار میں نہیں بیٹھتے مولانا, یہ تو بالکل سکسیسفل ہے. میں نے کہا نہیں, آپ دوسری کار منگواؤ تو میں بیان کروں گا آ کر, ورنہ میرا گھر مجھے بھیج دو بھائی. تو پھر دوسری کار آئی, اس میں ہم گئے, لیکن پولیس والوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ آتا بدل لوگوں کیوں پھیلا چھے. دنیا میں اگر آپ اپنی کار کو 40 منٹ کھڑے کھڑے دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ کار کو دیکھو گے, لوگ آپ کو دیکھیں گے, اور وہاں 120 سال دیکھنے میں لگیں گے, لیکن کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور سب سے بڑا مزہ جنت میں اس دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے جب سورہ انعام نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا دیکھو یہ سورت آ رہی ہے مدینہ میں, یہ دیکھو یہ سورت آ رہی ہے, دیکھو یہ سورت آ رہی ہے, دیکھو یہ سورت آ رہی ہے, دیکھو 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 70,000 فرشتے لے کر آ رہے ہیں, اور یہی سورت تمہارا اللہ تم کو جنت میں سنائے گا. سنو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ کیپٹن والوں سنو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ جو قرآن پڑھ کے سنائیں گے تو آدمی جھومے گا, جنت جھومے گی. ایک تو یہ کہ قاری صاحب قرآن پڑھ کے سنائے. آج کل قاری لوگ یہ مصری قاری آتے ہیں سناتے ہیں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرارن کرارن عید مرہ ثانیہ مرارن کرارن سبحان اللہ کہتے نہیں کہتے. وہاں اللہ تعالیٰ جب قرآن پڑھ کے سنائیں گے تو بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. 2 وقت میں لوگ جھومیں گے جنت میں, جھومیں گے, درخت جھومیں گے 2 وقت میں. ایک تو جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھ کے سنائیں گے, اللہ داؤد علیہ السلام کو کہیں کہ داؤد زبور پڑھو. جب زبور پڑھیں گے تو سب جنت والے جھومیں گے, سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے, سب سنیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب قرآن پڑھ کے سنائیں گے تو اس وقت میں داؤد علیہ السلام بھی جھومیں گے, سب جھومیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کریں گے, بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہماری دعوت کریں گے, بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. لیکن بھائی مردوں کی دعوت ہوگی, ہاں عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی. عورتوں کو جا کے کہنا مت, ورنہ کیپ ٹاؤن کا ویزا نہیں ملے گا. کہ عورتوں کی دعوت نہیں, حدیث شریف میں جملہ آتا ہے رجال, مردوں کی دعوت ہوگی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جبریل آدم علیہ السلام کی دعوت ہو گئی, نوح علیہ السلام کی دعوت ہو, ہر نبی دعوت کرے گا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریں گے. جب حضور کی دعوت ہو جائے گی جنت میں تو اللہ تعالیٰ کیا اعلان کریں گے کہ جبریل سب نے دعوت کی, چل اب اپنا دسترخوان لگا. اللہ کا دسترخوان لگے گا. مردوں کی دعوت, یہ مرد گھروں سے نکلتے ہوئے اپنی بیویوں کو کہیں گے, حوروں کو کہیں گے, اپنی بیگم کو کہیں گے اللہ نے ہماری دعوت کری ہے, تمہارے لوگوں نے نہ تھی, تمہاری دعوت عورتوں نے دعوت نہیں, ہماری دعوت مردوں کی دعوت ہے, عورتوں کی نہیں. تو عورتیں کہیں گی ٹھیک ہے, دیندار عورتیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس لیے ان کو معلوم ہے کہ مردوں سے زیادہ اللہ اکرام ہمارا کریں گے, کہ اللہ تعالیٰ مردوں کا بھی اللہ ہے, عورتوں کا بھی اللہ ہے, برابر ہے کہ نہیں. تو اب جو کتابوں میں لکھا ہے جب دعوت کے لیے ہم جائیں گے تو سب جمع ہو گئے تو جبریل سب کے سامنے پوچھیں گے بتاؤ کیا کھانا ہے, ویرائٹی. ہم کہیں گے بھی اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کو جو کھلانا ہے وہ کھلائے. تو جبریل علیہ السلام بھی کھڑے کھڑے کہیں گے اللہ پاک سب آ گئے ہیں, میں کیا ویرائٹی رکھوں. تو آواز آئے گی فکہم, یعنی سب سے پہلے پھل کھلاؤ. پھل کے ٹوکرے آ جائیں گے, وہاں پھل کھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے کہیں گے پھل کھا چکے, جبریل کہیں گے ہاں کھا چکے, اب کیا. یہ کہا وسقوہم, دوسرے ویرائٹی جوس.
جوس پیئیں گے تو انشاءاللہ کیپٹن والوں، جوس پیئیں گے. اللہ تعالیٰ جوس پی لیا آپ کہ اطعموہم، اب انہیں کھانا کھلاؤ. کھانا تیسرے نمبر پر. آج ہمارے یہاں کھانا پہلے نمبر پر آتا ہے اور فروٹ سب سے آخر میں آتے ہیں، اور وہ بھی کٹے کٹائے آتے ہیں، کاٹ کے رکھنا نہیں. فروٹ جو ہے مہمان کے سامنے ثابت رکھنا اور چھری رکھ دینا، یہ اصل اکرام ہے مہمان کا. کٹا ہوا فروٹ نہیں. کٹا ہوا فروٹ جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی اندر کی روحانیت، اس کے اندر کا اثر نکل جاتا ہے. جنتیوں کو اللہ پورے کے پورے فروٹ سامنے رکھ دیں گے. دوسرا ویرائٹی آئے گی جوس. تیسری ویرائٹی آئے گی کھانا. اللہ تعالیٰ کھانا بھی کھا لیا آپ، یوں کہا وقسوہم، ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو. ایک ایک جوڑا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدیے میں پیش کرے گا. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا، ایک ڈورے کی قیمت آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے. اور جوڑے میں لکھا ہوا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن، رحمان کی طرف سے یہ ہدیہ ہے رحمان کے بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ جوڑا دے دیا آپ. اب ویرائٹی آئے گی عطروہم، انہیں خوشبوئیں دو. چارلی کی پاؤ تولی کی عطر نہیں ہوگی، پاؤ تولی کی ہوتے نہیں اتنے چھوٹے، ہی لگاتے نا. بڑے بڑے کنٹر ہوں گے، کنٹر، عود کا کنٹر، عنبر کا کنٹر، گلاب کا کنٹر، مشک کا کنٹر، اور لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اب اللہ تعالیٰ آپ کیا کروں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پوچھو ان کو کیا ضرورت ہے ان کی. حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہو کر پوچھیں کہ جنتیوں بتاؤ کیا خواہش ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی ہم تو ہمارے علماء سے پوچھیں گے. علماء کا مطلب یہ بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والا نہیں. حضور کے زمانے میں بخاری شریف کہاں تھی؟ تو علماء کا کیا مطلب؟ متقی لوگ جو تقوی والے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے. مشورہ ہوگا وہاں. مشورے میں یہ طے ہوگا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا لیکن اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہماری خواہش ہے کہ اللہ کو دیکھیں. جبریل اللہ کو دیکھنا ہے. روایتوں میں آتا ہے جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کہیں گے ارفع الحجاب، ایک نورانی پردہ ہٹا، دوسرا نورانی پردہ ہٹا. 70,000 روحانی اور نورانی پردے ہٹائے جائیں گے. کتنے ہزار بھائی؟ 70,000. اور اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے اور دیکھتے ہی اللہ ہم کو کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والو سلام علیکم. تو اللہ کو ہم وعلیکم السلام نہیں کہیں گے. وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے. اللہ کو ہم کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ سلام تو آپ ہے، سلامتی تو آپ سے چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے، لیکن اگر جنت میں موت ہوتی تو اللہ کا چہرہ دیکھتے ہی لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے، لوگ مر جاتے. جنت میں موت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ پاک جنت میں تو لایا ہے نکالنا مت. حسین کھجور نکال بھی، تھوڑی شوگر کم ہو رہی میری، تھوڑا سا پانی ہو تو پانی لے لینا بھی کہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ ہم کہیں گے اللہ پاک تھوڑی سی مجھے ہمیں جو ہے نا بس جنت میں تو رکھنا، یہاں سے نکالنا بس، یہ رکھنا. اللہ جواب دیں گے جنت میں نے داخل اس لیے کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ رکھوں، اب کبھی تم کو نکالوں گا نہیں یہاں سے. پانی لے لینا. کیپٹن والوں نے پھنسا دیا بھائی، پکا مانسوں سے بتا.
پھر اللہ کہیں گے بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ تو کچھ لوگ کہیں گے اللہ پاک تھوڑی تمہارا سے ہمارا پرائیویٹ بات کروانی ہے. اللہ کہیں گے بتاؤ کیا کام ہے تم کو؟ ایک یہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا کہ تھوڑا اللہ کہیں گے تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. سامنے بیٹھیں گے، بتاؤ کیا پرائیویٹ بات کرنی ہے؟ اللہ پاک ہمیں بہت شرم آتی ہے، ہماری شرم ختم کر دے. یہاں اللہ کہیں گے کیوں شرم آتی ہے؟ اگر میں اللہ تیرا قانون یہ ہے کہ جو جہنم میں جا کر جنت میں آئے تو تختی لٹکا دیتا ہے. ہمارے پیچھے تختی لٹکی ہوئی، ہم جہنم میں تھے پھر وہاں سے یہاں آئے ہیں. جنت میں جہاں جاتے ہیں لوگ تختی دیکھتے ہیں اور پوچھو تو جہنم میں گئے تو صاف کیوں آتا تھا نا، کیا نا تھوڑا کیوں آتا وہاں، کیا تھوڑا کیسے تھے؟ اللہ پاک جواب دیتے دے تو تھک جاتے ہیں ہم، تو ہماری تختیاں ہٹوا دے. تو روایت میں آتا ہے اس وقت اللہ جبریل کو کہیں گے ان کی تختیاں ہٹا دو، تو تختی ہٹا دی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ایک اعلان کریں گے کہ الیوم انتقلت امری کن الیکم، آج میں نے تمہاری طرف میرا امر کن جو ہے، دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جنت میں جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. تو اللہ وہاں اعلان کریں گے الیوم انتقلت صفتی کن الیکم، میرے جو صفت ہے کن کی، کن فیکن والی صفت، جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا. اللہ کہیں گے جنتیوں اب تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. تو بڑے میاں جو تھے نا میرے پاس فلسطین کے جو بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت یہ تو بہت اچھی آپ نے روایت سنائی، وہاں سگریٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ فلسطینی جو تھے نا میرے قریب، میں نے کہا تھا نا باسی کڑی میں ابال آتا ہے، تو انہوں نے کہا حضرت وہاں سگریٹ ملے گی کہ نہیں؟ تو میں نے کہا دیکھو جو چیز غلط ہے اس کی خواہش وہاں پیدا ہی نہیں ہوگی. یہ میں نے ان کو جواب دیا. جو خراب چیز ہے، یہ سگریٹ یہ خراب چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، تو اس کی خواہش ہی وہاں پیدا نہیں ہوگی. اللہ اس کی خواہش کو رکھے گا ہی نہیں، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے دماغ میں جو سگریٹ ہے وہ اللہ خرش کے بھیج دے گا، اس لیے خواہش نہیں ہوگی وہاں. ہاں اس چیز کی خواہش ہوگی جب پاک صاف ہوگی، حلال. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تم جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تم جاؤ. روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ اور سعید ابن مسیب، سعید ابن مسیب جو ہے یہ ابو ہریرہ کے داماد ہیں. سعید ابن مسیب ابو ہریرہ کے داماد ہیں. وہ اپنا قصہ بیان کرتے تھے کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ سر پر لکڑیاں لے کر جا رہے تھے، سعید بن مسیب رستے میں ملے، داماد اور خسر کی بات ہو رہی ہے، تو ملے. تو اب سعید بن مسیب نے پوچھا چچا جان کیا جنت کے اندر بازار بھی ہوں گے؟ جنت میں بازار ہوں گے؟ تو ابو ہریرہ نے گٹھڑی جو ہے پھینکی اور پھینک کر سعید بن مسیب کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر قبر مبارک پر لائے اور کہا میں نے اس قبر والے سے کئی مرتبہ سنا ہے کیا نفل جنت الاسواق، جنت میں بڑے بڑے مال ہوں گے، بڑے بڑے بازار ہوں گے، بڑے بڑے مال ہوں گے. یہ کہہ کر ابو ہریرہ بھی روئے، سعید بن مسیب بھی روئے. یہ جب اللہ کا دیدار ہوگا واپس گھروں پر جائیں گے ہم، تو ان بازاروں کے اوپر سے ہمارا گزر ہوگا. جیسے فلیٹ میں بیٹھنے سے پہلے شاپنگ سینٹر آتے نہیں آتے؟ بھئی آدمی فلیٹ میں بیٹھتا ہے تو شاپنگ سینٹروں سے گزارتے ہیں، تو اسی طریقے سے اپنے گھر پر جانے سے پہلے شاپنگ سینٹروں سے بڑے بڑے مال. میں نے میری کتاب میں لکھا ہے بکھرے موتی میں 5ویں جلد میں میں نے جنت کا سارا مضمون لکھا ہے. بکھرے موتی کی 5ویں جلد میں جنت کو بہت میں نے بیان کیا ہے وہاں حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ. تو یہ لکھا ہے میں نے میری کتاب میں جو لکھا ہے جنت میں بڑے بڑے مال ہوں گے اور فرشتے ہوں گے وہاں اور خوبصورت قسم کی تصویریں ہوں گی. وہاں پیپسی کولا اور یہ کولا وہ کولا وہاں نہیں ملے گا کہ صاحب جو ہے دوائی لے لو یہ لے لو، کچھ وہ سارا چکر نہیں. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جنت میں سر کا درد بھی نہیں ہوگا، جنت میں ناک میں سے پانی بھی نہیں آئے گا.
جنت میں بدن کے جو زائد بال ہوتے ہیں، بغل کے بال، یہ بال زائد بال، وہ بال نہیں ہوں گے۔ جنت کے اندر داڑھی نہیں ہوگی۔ اہل الجنت جرد مرد مکحلین، جنت میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں، آنکھوں میں سرما آٹومیٹک لگا ہوا ہوگا۔ جنت میں آئینہ نہیں ہوگا۔ اگر آدمی کو اپنا چہرہ دیکھنا ہے تو بیوی کے رخسارے میں دیکھ لے، اس کو اپنا چہرہ دکھائی دے گا۔ اللہ ان کی خواہش اللہ جنت میں پوری کریں گے۔ جانا ہے نہیں جانا جنت میں بھائی؟ تو فرشتوں کا جب اللہ کا دیدار کر کے مول کے اوپر سے گزریں گے، فرشتے بیٹھے ہوں گے اچھی اچھی تصویریں لے کر، یہ جنتی سارے کے سارے کھڑے رہیں گے۔ ارے بھائی آنسو بھاؤ چھے، فرشتہ کہے گا کہ سبحان اللہ، آنو بھاؤ الحمدللہ، اس کا ریٹ لا الہ الا اللہ، اس کا ریٹ اللہ اکبر، یہ اس کا ریٹ ہے، یہ اس کا ریٹ ہے۔ تو دنیا میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بہت پڑا ہوگا تو وہ یاد آئے گا، ورنہ یاد نہیں آئے گا۔ تو کہے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرشتہ کہے گا جا ساری دکان لے جا، جو تجھے تصویر چاہیے لے جا۔ وہ کہے گا نہیں ساری تصویریں تو نہیں چاہیے، اے اللہ میرا چہرہ کر دیا ایسا، مجھے یہ تصویر پسند ہے، اور میری بیوی کا چہرہ کر دیا ایسا۔ تو جیسا چاہے گا ویسا چہرہ ہو جائے گا۔ اب اپنے گھروں پر جائیں گے، اب وہاں گھر پر بیگم انتظار کر رہی، فرشی حور، ایک تو عرشی حوریں ہیں، دنیا کی بیوی دیندار، میاں دیندار، تو دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے۔ بتاؤ کتنا مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ خود نکاح کرائیں گے۔ اب جب وہاں جائے گا، وہاں جا کر اس نے جو دستک دی تو جنت کی جو حور ہے وہ دروازہ نہیں کھولے گی، دنیا کی جو دیندار بیوی ہے وہ دروازہ کھولے گی، اور دونوں کو دونوں میاں بیوی داخل ہوں گے، اور داخل ہوتے ہی باتیں کرتے کرتے چلے گا اور اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کر دبائے گا اور کہے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے ہم آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بلایا اور دیدار کروایا، ہم نے اللہ کو دیکھا، تم عورتوں کا تو کچھ کرم ہوا ہی نہیں کہ تم عورتوں کو تو اللہ نے گھروں میں رکھا، وہاں میدان میں نہیں بلایا۔ تو دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ ایسا نہیں ہے حضرت، سنیے ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ کہا تم کو اللہ نے اپنا دیدار کرنے کے لیے میدان میں بلایا، اور ہم عورتوں کا اللہ نے اتنا اکرام کیا، اتنی عزت دی کہ اللہ خود چل کر ہمارے پاس آئے، اور اللہ نے کہا میری بندیوں میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو۔ یہ حدیث میں تجلی کا جو جملہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجلی کریں گے دنیا کی دیندار عورتوں پر، اور یہ کہیں گے کہ میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو۔ ہم نے اللہ خود چل کر آئے ہمارے پاس۔ تو عزت کس کی زیادہ ہوئی؟ عورتوں کی زیادہ ہوئی نا بھائی۔ جنت میں کوئی لڑائی نہیں۔ بس ایک روایت کہہ کر بات ختم کروں، جنت کے اندر ہی جو جنت کی حوریں ہیں اور دنیا کی دیندار عورتیں ہیں، ان کے آپس میں نوک جھوک ہوگی، نوک جھوک، لٹھم لٹھا نہیں کہ دھڑکنوں آنے مارے نہ دھڑکنوں آنے مارے، ایم نہیں کہ اس کو یہ مار رہی ہے اس کو مارنا، نوک جھوک۔ نوک جھوک کا مطلب بات بات میں دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل، اور وہ حوریں کہیں گی ہم افضل۔ روزانہ یہ ٹن ٹن ہو رہی ہے جنت کے اندر، دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ ہم افضل، اور وہ حوریں کیا کہیں گی؟ ہم افضل۔ بات پہنچے گی اللہ کے دربار میں، اللہ فیصلہ کرے گا۔ داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتوں کو اللہ کھڑا کرے گا، بائیں طرف وہ حوروں کو کھڑا کرے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حوروں سے پوچھے گا کہ ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ حوریں کہیں گی اللہ پاک ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے زائد بال نہیں، کسی کے پیٹ سے ہم نکلی نہیں، اور ہمارے سینے یہ عنبر سے بھرے ہوئے، ہمارے ناف یہ مشک سے بھرے ہوئے، ہمارے ہاتھ یہ عود سے بھرے ہوئے، خوشبو سے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب وہ تقریریں کریں گی اپنی فضیلت کی، جنت کی حور ہیں، تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے اللہ پاک ہمارا بھی سنو۔ عورتوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، صبر تو کر سکتی نہیں ہے وہ، تو کہیں گے اللہ پاک ہمارے بھی سانبھڑو، اللہ پاک ہمارے بھی سانبھڑو، ہمارے بھی سنو، ہماری بھی سنو۔ تو اللہ کہیں گا محلن محلن محلن۔ محلن کا جملہ آتا ہے، محلن کا مطلب ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو،
پہلے ان کو کیا لینا دو، یہ کیا کہتی ہیں، مہلن مہلن مہلن، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ جب وہ پورا بیان کر چکی، اللہ ایک سوال کریں گے، حل بقی عندکن شیئا، تمہارے پاس کوئی چیز باقی ہے، کچھ کہنا ہے؟ ہورے کہیں گے نہیں، جتنا کہنا تھا کہہ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف جو فرشی ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا کے دیندار عورتوں کو میں کہتا ہوں فرشی ہو رہے ہیں، یہ فرشی ہو رہے ہیں، یہ جنت میں بھی ساتھ دے گی۔ ہاں، چنانچہ اللہ کہیں کہ ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے ہیں، ان کو کیا پتا روزہ کیا ہوتا ہے، گرمی کیا ہوتی ہے، گرمی میں روزے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، حوروں کو کیا پتا۔ اللہ پاک ہم نے بچے جنے، بچے جننے کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے، حوروں کو کیا پتا۔ اللہ پاک ہم نے حج کیے، حج میں کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یہ حوروں کو کیا پتا۔ اللہ پاک ہم نے ہمارے شوہروں کو تیرے راستے میں بھیجا ہے، شوہر اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو گھر میں کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یہ ان حوروں کو کیا پتا۔ اللہ پاک ہم نے جو ہے عمرے کیے، عمرہ کیا ہوتا ہے، ان حوروں کو کیا پتا۔ اللہ پاک ہم نے قرآن پڑھے ہیں، یہ ان حوروں کو کیا پتا قرآن کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک ہم نے شوہروں کے چونچلے برداشت کیے، نخرے، کہ شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے، کہ اللہ پاک شوہروں کے نخرے ہم نے برداشت کیے، ان حوروں کو کیا پتا شوہروں کے کتنے چونچلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل بقی عندکن شیئا، کوئی چیز بچی تمہارے پاس؟ یہ کہنا ہمارے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں بچی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ، اللہ، اللہ کا مطلب دھیان سے سنو، اللہ کا مطلب یہ، دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، تو سارے جنت والے کان لگا کر سنیں گے، حوریں بھی سنیں گی، انبیاء بھی سنیں گے، مرد بھی سنیں گے، عورتیں بھی سنیں گی۔ اعلان ہو رہا ہے رحمان کی طرف سے، اللہ کان کھول کے سنو، سب دھیان دیں گے۔ اللہ کہیں گے دنیا کے دیندار عورتیں افضل ہیں، بس یہ اعلان ہو جائے گا۔ حوریں افضل نہیں ہے، دنیا کی دیندار عورتیں افضل، اور دنیا کے دیندار عورتوں کو ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دی جائے گی دنیا کے دیندار عورتوں کو۔ تو ماں عائشہ کہتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائے گی۔ بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ ارے بتاؤ، میں نسخہ بتا دوں، ہدیہ دے دوں آپ لوگوں کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو 3 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے، اور جنت میں ایک محل اللہ تیار کر دیتا ہے فوراً۔ یہ نہیں کہ کل ملے گا، پرسوں ملے گا، ترسوں ملے گا، آپ کے نام کے ساتھ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب، اور جنت میں ایک محل تیار۔ تو میں میرے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 31 بنگلے تیار ملے ہو جائیں گے روزانہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ 104 مرتبہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے کی چھٹی، قرآن تو الف لام میم سے لے کر آخر تک جو پڑھنا ہے وہ تو پڑھنا ہے، لیکن اس کی فضیلت بیان کی۔ سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیثوں میں آتی ہے اتنی کسی صورت کی نہیں آتی، اور صحیح حدیث ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کیپ ٹاؤن میں آپ نے بہت پراپرٹیاں بنا لی، پورٹ ایلزبتھ میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، ایسٹ لندن میں بہت بنا لی، بھڑوچ میں بہت بنا لی، کوکن میں بہت بنا لی۔ اب جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا اس سے آسان نسخہ نہیں ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب، اور جنت میں ایک محل۔ جتنا محل بنانا ہے بناؤ، بناؤ گے انشاءاللہ؟ آپ کے دل میں آئے گا کہ مولوی صاحب ہم بہت بنائیں گے، بناؤ۔ اللہ مولوی صاحب اتنے سارے، ہماری ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں، اس نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 10 لاکھ۔ اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب 10 لاکھ مرتبہ ہو گیا۔ میں نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں 10 لاکھ کے حساب سے تو حساب لگا لے، تو جو ہے جنت میں قرآنوں کا ثواب بھی ملے گا تجھے، اور جنت میں اتنے محل بھی ملیں گے جتنے بنتے ہوں گے، حساب لگا لے تو۔
مول صاحب محل تو بہت ملیں گے لیکن کہ بھاڑو باڑو آپ سے کے نہیں آوے. وہ بھی گجرات نے تو گجراتیوں کو ذرا بھاڑی کی زیادہ فکر رہتی ہے. رینٹ وینٹ آپ سے کے نہیں آوے. میں نے کہا بیٹا رینٹ تو نہیں آئے گا وہاں تو اتنے محل کریں گے کیا. میں نے کہا بیٹا تو فکر مت کر, جب جنت میں انشاءاللہ اپن جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جنت میں جا کر مشورہ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. 313 مرتبہ روزانے کی عادت ڈال دو آپ. 24 گھنٹے میں آہستہ آہستہ کر کے پڑھنا ہے. چائے بناتے بناتے پڑھ لیا, کار چلاتے چلاتے پڑھ لیا, 10 مرتبہ پڑھ لیا, پھر 15 مرتبہ پڑھ لیا, پھر 5 مرتبہ پڑھ لیا. تو اس اعتبار سے آدمی پڑھتا جائے تو اور اس کے بعد دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور دوسرا ہمارا یہ دعوت والا کام, یہ سدا بہار کام ہے. ہر آدمی یہ نیت کرے کہ ہمیں دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے. کہو انشاءاللہ. میں جہاں پر بھی گیا ہوں سب جگہ میں نے تشکیلیں کی الحمدللہ, اور ہر جگہ تشکیلیں ہوئی ہیں الحمدللہ. آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ میں آپ کے پاس آیا تو آپ کو مجھے ہدیہ دینا چاہیے یار. ارے دو گے نہیں دو گے ہدیہ؟ تو ہمارا ہدیہ کیا ہے بتاؤں, آپ اللہ کے راستے میں نکلو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, یہ ہمارا ہدیہ ہے. اور یہ کہ اللہ کے راستے میں نکلو. اب کون تیار ہے جلدی جلدی کھڑو کر نام لکھو پھر دعا کر لیں انشاءاللہ. دیکھو بھائی تیار ہے, کوئی ہے نام لکھنے والا؟ دیکھو, ارے واہ, یہ تو ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں. کوئی نام, بشیر بھائی کوئی ہے نام لکھنے والا؟ دیکھ لیں گے ہم. آپ لوگ دیکھ لو گے. چلو بھائی بشیر کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے. بھائی ترتیب بنا لینا ان لوگوں کی, سب نکلو گے انشاءاللہ بھائی. اچھا, کل انشاءاللہ مغرب بعد بشیر بھائی کہاں پروگرام ہے؟ کل we are thinking, looking at the crowd, and Maulana has come after a long time. ہم سوچ رہے ہیں کہ یا تو اپنے انوار الاسلام مشورہ کریں گے مولانا الیاس کے ساتھ. اگر آپ لوگ محنت کریں گے تو مشورہ کر کر آپ کو کہہ دیں گے کہ شاید اسلام میں بھی ہو جائے گا, جتنا بڑا مجمع ہوگا, لیکن مولانا کے ساتھ مشورہ کر کر آپ کو اطلاع کر دیں گے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو أهله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, پورے کیپ ٹاؤن والوں کو قبول فرما, ان کے مردوں کو قبول فرما, ان کی عورتوں کو قبول فرما, ان کے بچوں کو قبول فرما, ان کے جوانوں کو قبول فرما, ان کے بوڑھوں کو قبول فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما, ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے. اے اللہ, جس کرم سے آپ نے ہمیں کیپ ٹاؤن میں اس جگہ پر جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم سب کو تیرے نبی کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ, تیرے دین کی خاطر جہاں جہاں جانے میں خیر ہو عافیت کے ساتھ تو ہمیں وہاں لے جا, اور جہاں جانے میں شر ہو عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی پریشانیوں کو دور فرما, اس کے جائز حاجات کا تو غیب سے تکفل فرما, ان کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ, جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو, یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما.
پورے کیپ ٹاؤن والوں کو قبول فرما، پورے ساؤتھ افریقہ والوں کو قبول فرما، جہاں جہاں سے ہم گزر گئے وہاں ہدایت کی ہواؤں کو پھیلا دے، وہاں ہدایت کی ہواؤں کو پھیلا دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں لاؤ بھائی وہ لانا، مجھے یاد رہا نہیں۔ تو دیکھو ایک دعا یہ بھی مانگنی ہے، ایک بچی جو ہے یہاں سے کڈنیپ ہوئی ہے، ہمارے گجرات کی بچی ہے، عابدہ نام ہے اس کا، تو ان کے رشتہ داروں تک اگر میرا یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ گھر والے سب مل کر جو ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں۔ میں ان کے گھر ملنے جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن مکان کہاں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اپنی دعاؤں کے اندر نام لے کر دعا مانگی جائے اور سورہ اخلاص کا وہ لوگ وظیفہ کریں۔ ہر آدمی جو ہے روزانہ ان کے رشتہ دار جو بھی ہے 100 مرتبہ نہیں بلکہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ عابدہ کو عافیت کے ساتھ واپس پہنچا دے، کہو آمین، کہ اللہ اس بچی کو عافیت کے ساتھ واپس پہنچا دے، اس بچی کو عافیت کے ساتھ، عابدہ کو عافیت کے ساتھ اللہ واپس پہنچا دے۔ اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور گھر والے جو ہے ایک تو سورہ اخلاص کا وظیفہ کرے، دوسرا انہ علی رجعہ لقادر، یہ قرآن شریف کی آیت ہے، انہ علی رجعہ لقادر، یہ بھی صبح شام 2 مرتبہ پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ مایوسی نام کی ہمارے شریف میں کوئی منزل نہیں ہے، عابدہ کا نام لے کر سب دعا کرو گے انشاءاللہ بھائی؟